قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دان مراج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا بچوں کی زندگی پر ماں باپ کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی جی، آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، کوئی کہتا جی ہمارے بچے ضدی ہو گئے ہیں، کوئی کہتا جی ہمارے بچے ہمیں پریشان بہت کرتے ہیں، کوئی کیا بچوں کی وجہ سے، بچوں کی تکلیفوں کی وجہ سے بہت زیادہ ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ بالکل۔ اس میں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں کہ ماں باپ کا اثر بچوں پر کیسا پڑتا ہے، ماں باپ کی زندگی کا اثر بچوں کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، ہم دیکھیں مختلف ملکوں میں، اب چائنا میں دیکھ لیں، وہاں پر عورت کو بچہ جب اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ریاضی پڑھائی جاتی ہے تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ ہماری جو صحابیات تھیں یا اولیاء کی مائیں تھیں، اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ زیادہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اچھا، وہ زیادہ، جب انہیں پتہ چل جاتا کہ ہمارے پیٹ میں بچہ ہے، اور زیادہ عبادت میں تیز ہو جایا کرتی تھی، اپنے آپ کو قرآن سے لگا لیا کرتی تھی، زیادہ قرآن پڑھتی تھی، اور ویسے ہی اس قرآن پڑھنے کا اثر اس بچے پر ہوتا اور وہ وقت کا ولی بنتا۔ آج کی مائیں ٹی وی دیکھتی ہیں، بالکل، آج کی مائیں فلمیں اور گانے سنتی ہیں، پھر بچے ان اعمال کا جو اثر ہے وہ بچوں پر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، بچوں کو پاک نہ رکھنا۔ اچھا، بہت زیادہ سستی کرتی ہیں آج کل کی مائیں۔ یقین کر لیں، بچہ اگر پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر پیمپر وغیرہ لگایا ہوا ہے، وہ آپ نے ایک اپنی ضرورت کے تحت لگایا ہے کہ وہ آپ کے کپڑے نہ خراب کرے یا کسی جگہ کو نہ خراب کرے، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پیمپر خراب ہو گیا ہے یا وہ، اب اس کو صاف کر دے فوراً۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچے ناپاک رہتے کتنی دیر، اور ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس ناپاکی کی وجہ سے وہ بچوں پر نحوست پڑتی ہے، بچے چڑچڑاپن آ جاتا ہے ان پر شیطانی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ بچے اسی وجہ سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک وجہ ہے بچوں کی بیماری کی، بچوں کی چڑچڑاپن کی، بچوں کے زیادہ رونے کی۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بچے پاک نہیں رہتے۔ بچوں کو جلدی سے جلدی صاف کر دیا کریں۔ اگر چاہتی ہیں آپ کا بچہ خوشحال ہو، خوش مزاج ہو، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بچے کو زیادہ پاکی سکھائیں، پاکیزگی سکھائیں، پاک کر دیا کریں، صاف کر دیا کریں بچے کو۔ اور تیسری چیز، جو مائیں زیادہ باوضو رہتی ہیں، ان کے بچوں میں نرمی بھی آتی ہے، برداشت بھی آتی ہے، وہ ضدی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جی، جو ولی گزرے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی مائیں دودھ بھی پلاتی تھیں تو وضو کر کے پلاتی تھی۔ پھر جو بچوں پر اثر ہوا وہ تاریخ گواہ ہے۔ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے علاقے میں چل رہے ہیں، رات کو لوگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، علاقے کا معائنہ کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں ایک گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں سے ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ اب بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ ماں پانی نہیں ملانا، خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، روکا ہے اس چیز سے۔ اچھا، ماں آگے سے جواب میں کہتی ہے بیٹی پانی ملا دو، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی آگے سے جواب میں کہتی ہے ماں
عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ بالکل۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، گھر چلے گئے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں فلاں جو عورت ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں، میں اپنی بہو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون تیار ہے؟ بیٹے تو نہیں، پوتا ایک تھا، وہ تیار ہو گئے۔ اچھا۔ اس بچی کی شادی کس وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے، اس کی اچھائی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، کہ یہ اس میں اللہ کا ڈر ہے۔ بالکل۔ وہ اچھائی اور نیکی کی وجہ سے اپنے پوتے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ان میں سے جس کو عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ان کی اولاد تھی، بعض کہتے ہیں ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ اچھا۔ جب مائیں ایسی ہوں گی، متقی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے عمر ثانی پیدا کریں گے۔ بالکل۔ ماؤں کا اثر، ماں باپ کے اعمال کا اثر، ماحول کا اثر، گھر کا اثر، یقین کریں یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنی بات میں بتاتا چلوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت میں جگہ دے، مجھے اچھے سے یاد ہے جب بھی میری آنکھ کھلی ہے میں نے خود کو، میرا سر ان کی گود میں ہوتا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، جب بھی میری آنکھ کھلی تو یہ ان کا معمول تھا، مجھے گود میں لٹا کر صبح کے وقت قرآن پڑھنا۔ تو اس کی اچھائی میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اس عمل کا فائدہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو مائیں چاہتی ہیں ان کے بچے ذہین ہوں، جو مائیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں با اخلاق ہوں، جو مائیں چاہتی ہیں ان کے بچے جو ہیں بہتر ہوں، اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ مائیں قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ قرآن زیادہ تلاوت کریں، اللہ کے قریب ہوں، اور بچوں کو پاکیزگی سکھائیں، پاک کیا کریں، صاف کیا کریں، ناپاکی سے دور رکھا کریں۔ جب مائیں یہ چیزیں پیدا کر لیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بچوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج کی مائیں مصروف رہتی ہیں ٹی وی میں، موبائل میں، مصروف رہتی ہیں موبائل میں، اور بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ پھر کیا مسئلہ بنتا ہے؟ ہزاروں کالیں آتی ہیں ہمیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے بڑا ہو گیا، ہمارا کہنا نہیں مان رہا، ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ نتیجہ تب نکلتا ہے جب ہم نے اعمال اچھے نہیں کیے، ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی۔ بالکل۔ اس لیے سب سے ضروری ہے پاکیزگی۔ نصف ایمان کہا گیا ہے، ایمان کا حصہ کیا کہا گیا ہے صفائی کو۔ بالکل۔ پہلی مائیں تھی، بچہ میں ناپاکی آ گئی، پیشاب کر دیا، فوراً صاف کرتی تھی۔ لیکن آج کی نسل واللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس طرف چل پڑی ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کو اہمیت نہیں دیتی۔ جب اس چیز کو اہمیت نہیں دیتی پھر زیادہ مسائل بنتے ہیں، پھر کبھی بچوں میں طرح طرح کی بیماریاں جو آج سے پہلے نہیں تھیں، پھر بچوں پر شیطان کا مسلط ہونا، جنات کا مسلط ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، جب اذان دی جاتی دوڑ جاتا ہے، اذان دی اسی لیے جاتی ہے، تو شیطان بھی پریشان کرتا ہے، پھر اس پر شیطانی اثر بھی ہوتا ہے، پھر بچہ جو ہے وہ چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے، پھر بچہ زیادہ روتا بھی ہے اور ماں باپ کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ بچہ چاہتے ہیں کہ بچہ بہتر بنے، اس کے لیے ماں زیادہ باوضو رہے، گھر میں قرآن کی تلاوت چلے، قرآن بچہ بھی سنے، ماں بھی سنے، ماں بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں جو ہے وہ تقوی اختیار کرے، ویسا تقوی جیسا میں نے واقعہ میں بیان کیا ہے، وہ ایک عورت کا تقوی۔ جو متقی مائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں سنوار دیتا ہے،
تو سب سے زیادہ بچوں کی زندگی پر اثر انداز جو چیز ہوتی ہے وہ ماں کا عمل، باپ کا عمل، باپ کا جو کمایا گیا مال ہے وہ ہوتا ہے۔ جن بچوں کو حلال کی روزی کھلائی گئی ہو وہ بچے با اخلاق بھی ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پر غور کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ سارے معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم